اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے احسانات شمار کروائے کہ اے عیسیٰ میں نے تجھ پر کیسے کیسے احسانات کیے کہ ساری بنی اسرائیل کی قوم آپ کے خلاف تھی، لیکن میں نے حواری عطا کی آپ کو۔ حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو اصحاب رسول کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، تو ایسے ان کے ساتھیوں کو حواری کہتے تھے کہ میں نے تجھے حواری عطا کی ہے، وگرنہ کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور یاد رکھیے ایمان بھی بندہ اللہ کی توفیق سے لاتا ہے، وگرنہ نبی جب آتے ہیں تو ان کے پاس حقانیت کے سارے دلائل موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی توفیق جس کا ساتھ دیتی ہے اسی کو ایمان ملتا ہے۔ تو میں نے دل میں ڈالا تو پھر حواری ایمان لائے، ان آمنوا بی و برسولی، کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہی رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد حواریوں کے ایک سوال کا ذکر آ رہا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہمارے لیے کوئی قدرت کا نمونہ دکھائیں، کہ ہم بیٹھے ہوئے ہوں، آسمان سے دسترخوان نیچے آئے بچھا ہوا ہو اور اس کے اوپر کھانے لگے ہوئے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر زمین سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے دسترخوان سے ہی نکلتا ہے، تو اس لیے ہاں ڈائریکٹ اتارنے میں پھر امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی بنائی، جنت کو چھپایا ہے، جہنم کو چھپایا ہے، فرشتوں کو چھپایا ہے تاکہ امتحان برقرار رہے۔ تو اگر ایسے سوالات مطالبات کیے جائیں گے جس سے امتحان ہی نہ رہے تو پھر کافر اور مسلم کا امتحان جنت کیسی جہنم کیسی۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا، اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر دسترخوان بھرا ہوا آسمان سے اتارے؟ قال، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں نہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم نے ایمان قبول کر لیا ہے تو پھر ایسے شرائط مت لگاؤ، کنڈیشن لگانے سے پھر بندہ دیندار نہیں ہوتا۔ اللہ مفسرین نے اس آیت کے اندر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو حق بنتا ہے کہ بندے کا امتحان لے، لیکن بندے کو یہ حق نہیں بنتا کہ رب کا امتحان لینا شروع کر دے۔ تو اس لیے یہ اللہ کا امتحان ہے کہ آپ یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، ایسا نہ کرو۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں بھی صحیح، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دلوں کا مزید اطمینان مل جائے گا، ونعلم ان قد صدقتنا، ہمیں مشاہدے کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، ونكون عليها من الشاهدين، ہم پکے گواہ بن جائیں گے۔ کہنے لگے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہو جائے۔ قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یہ بار بار عیسیٰ ابن مریم آ رہا ہے، حواریوں کے ساتھ بھی آ کے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، عیسیٰ ابن مریم ہی مانتے تھے۔ ہاں یہ بعد والوں نے یہ کہانیاں گڑھ لی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بعضوں نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہیں، بعض نے کہا وہ عین اللہ ہیں، اللہ کا عین ہے، بعض نے کہا نہیں تثلیث کا عقیدہ کہ 3 in 1 1 in 3، یہ ساری بات کی چیزیں ہیں، ورنہ ان کے شاگردوں میں سے کبھی کسی نے یہ عقیدہ نہیں دیا، عیسیٰ ابن مریم نے۔ یہاں ایک اور سوال بھی سمجھ لیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے روز انسان کو کس کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی والد کا نام سے پکارا جائے گا یا والدہ کے نام سے پکارا جائے گا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ راجح قول یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ندا لگے گی وہ بندے کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے والدہ کے نام سے پکارا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو والد دیا نہیں، لیکن باقیوں کو والد کے نام سے پکارا جائے گا، تو اس لیے راجح قول وہی ہے۔ البتہ بعض احادیث میں دوسرا ذکر بھی آتا ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اللہم، قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے بھرا ہوا خوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولینا، جو ہمارے لیے خوشی کا سامان ہو ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرینا، ہمارے بعد والوں کے لیے، وآیۃ منک، اور تیری قدرت کی نشانی ہو، وارزقنا وانت خیر الرازقین، آپ ہمیں رزق دیجیے اور آپ بہترین رزق دینے والوں میں سے۔ انہوں نے مجبور کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں دعا کر دی، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرط لگا دی، فرمایا کہ میں اتار دیتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے
لیکن اگر اس کے بعد ناشکری ثابت ہوئی نا پھر رعایت نہیں ملے گی. ویسے رعایتیں ہو رہی ہیں، تم میں سے کوئی غلطی کر رہا ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے بعد اگر غلطیاں کی تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر قبول ہے تو دسترخوان اتر جائے گا. چنانچہ ان کے لیے دسترخوان اترا. اس قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، احادیث میں تاریخی واقعات میں آتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دسترخوان اللہ تعالیٰ نے ان کو جب دھمکی دی تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن بعض کتابوں میں آتا ہے کہ نہیں، انہوں نے دسترخوان کا مطالبہ کیا، پھر ان کے لیے اتارا گیا. اور ایک روایت کے مطابق 40 دن مسلسل ان کے لیے کھانے اترے. ایک روایت کے مطابق ایک دن کے وقفے سے ایک دن جو ہے نا مسلسل کھانا اترا. شروع میں سب کو کھانے کی اجازت تھی، بعد میں ان میں سے جو غنی تھے ان کو منع کر دیا گیا کہ تم نہ کھاؤ، باقی کھائیں. ایک شرط یہ لگا دی گئی کہ کھانا تو اتارا جا رہا ہے لیکن اس کو ریزرو ذخیرہ نہیں کرنا، تم نے جو کھا لیا باقی واپس چلا جائے گا. تو وہ انسان ہے، کہتا ہے یار اتنا ٹیسٹی چیز ہے، تھوڑا سا تو اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لو، فلاں کے لیے رکھ لو. تو انہوں نے سیونگ شروع کی. اللہ کو یہ بھی پسند نہ آیا، چنانچہ اس پر پھر ان پر آزمائش آئی. اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی، کیونکہ ان کی ناشکریاں مسلسل اس کے بعد بڑھ گئی، انہوں نے اس کی قدردانی نہیں کی، تو ان کو پھر بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دیا گیا. اور مفسرین نے اس آیت میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کبھی اس طرح کی دعائیں نہ کرے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی قدرت دکھا. بھائی میں پہلے یا اللہ میں تجھے مان چکا ہوں، میں بس تو میرا سرکل چلتا رہے. ہاں اسباب اختیار کر کے اس میں برکت مانگے، لیکن ڈائریکٹ جب مدد مانگنے والا حساب ہے کہ میں اسباب اختیار نہ کروں، یا اللہ تو میری جیب میں ڈال، تو مجھے دے. اگر ایسی مدد آئے تو بعد میں اگر بندہ ناشکری کرے تو پھر اس کے لیے امتحان ہو جاتا ہے، اور ہر انسان اس میں امتحان پہ پورا نہیں اتر سکتا. اس لیے تجارت، زراعت، صنعت، یہ سارے اسباب ہیں، ان کو اختیار کر کے پھر اللہ سے مدد کی دعا مانگنی چاہیے. کیونکہ دنیا میں کھاتا جو بھی ہے وہ کھاتا اللہ کے دسترخوان سے ہی ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ امتحان نہیں ہے کہ اسباب کے اللہ نے پردے رکھ دیے. اسباب کے پردے سے کھائے گا تو پکڑ نہیں ہوتی، لیکن اگر اسباب کے بغیر مانگے گا تو پکڑ آئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی صحابہ کرام پر اللہ کی مددیں آئیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ تو لاؤ نا، تاکہ اسباب کو ہم اختیار کریں. اگر آپ علیہ السلام فرماتے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے آ جاتا ہے تو پھر امتحان ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ تو لانا پڑے گا. چنانچہ سارے لشکر میں جس کے پاس جو ستو تھے، جو تھے، جس کے پاس روٹی تھی، جو کچھ تھا وہ سارا انہوں نے جمع کیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بکرے کی مقدار اتنا جو ہے وہ دسترخوان جو لگ گیا. اب وہ اتنا تھا لیکن کھانے والے سینکڑوں تھے، 1500 افراد تھے، اور یہ ان کے لیے کافی نہیں تھا. تو اس پر نبی علیہ السلام نے پھر ہاتھ رکھ کے دعا کی اور فرمایا کہ اب اس میں سے اٹھاؤ. چنانچہ 1500 یا اس سے کئی ہزار افراد نے اس میں سے لیا اور وہ اسی طریقے سے بھرا رہا اور سب نے تناول فرمایا. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کی کمی ہو گئی تو آپ علیہ السلام سے مطالبہ کیا جی کہ یا رسول اللہ پانی نہیں مل رہا. تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اسباب جو ہیں، جو پانی ہے وہ تو لے کے آؤ نا، جو موجود ہے وہ تو لاؤ. ہم میں سے آج ہم اکثر جو نا ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نعمتوں کی بارش کر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شرط ہے کہ جو ہے اس کا شکر ادا کر دو اور میں دے دوں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں حالی ذرا پہلے تھوڑا گیا ایسا شکر ایسی بات جو کریں گے پہلے تو اسی اور دو. یہ شرط ٹھیک نہیں ہے، موجود کا شکر ادا کر دو. ہم کہتے ہیں یا اللہ اور صحت دے دے، ادھر سے جواب آتا ہے بندے مجھے صحت دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، موجودہ صحت میں کوئی تہجد پڑھ کے دکھا دے، کوئی مجھے یاد کر کے دکھا دے، کوئی میرے لیے وقت لگا کے دکھا دے، چلو تجھے اور دے دوں گا. ہم کہتے ہیں نہیں آپ کٹھا دیں گے نا تو پھر میں حساب کر لوں گا. او بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنیے والے کام نہ کریں، اس لیے جو موجود ہے یہ دو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو موجود پانی ہے وہ لے کر آؤ. چنانچہ جب موجود پانی لایا گیا تھوڑا سا پانی اکٹھا ہو، جی وہ ایک برتن تھا، ایک بالٹی تھی. تو آپ علیہ السلام نے پھر اس پانی میں ہاتھ رکھا اور ہاتھ کو نیچے ایسے رکھ کر انگلیاں اوپر کر دیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے 5 فوارے جاری ہو گئے جی. اور سارے لشکر کو کہا کہ جس نے پانی بھرنا ہے بھرو. چنانچہ سینکڑوں افراد نے خود بھی پانی بھرا، پیا اور جانوروں کو پلایا، اور میرے مصطفیٰ کے ہاتھ سے نکلے ہوئے چشمے کا پانی بند نہیں ہو رہا تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے، تو اس لیے اس کا انکار نہیں، لیکن جو موجود ہے وہ پہلے پیش کرو. تو اس لیے
آج سوئی میری اٹکی ہوئی ہے قسمت کے ساتھ، میں کہتا ہوں یا اللہ ابھی شکر کی بات نہ کر، ابھی تو مجھے دیے جا، شکر میں کروں گا بعد میں، ابھی تو میرے حالات ٹھیک کر، میرے مسئلے ٹھیک کر، میری دکان ٹھیک کر، میرے بھائی کو ٹھیک کر، میرے اہلیہ کو ٹھیک کر، میرے اپنے مسائل کو مجھے صحت دے، پھر دیکھ میں کیسے بنوں۔ اللہ کہتا ہے کل کی بات کل کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے میں نے تجھ سے کل کی نماز نہیں مانگی کہ تو کل کی فجر آج پڑھ دے، تو مجھ سے کل کا رزق مانگنے کے لیے لڑتا رہتا ہے، تو اس لیے کل کا رزق کل آئے گا میں تجھے دے دوں گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ میری جیب میں ڈال، مجھے سکون نہیں ہو رہا، ذرا سی جیب ہلکی پڑے نا طبیعت خراب ہوئی تھی، نماز کا مزہ ہی خراب ہوتا ہے، فل جیب ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ موجود پر اعتماد کرنے کی بجائے اپنے معبود پر اعتماد کرو، وہ اس پر اعتماد کرو گے ایمان بھی کہلائے گا، جنت بھی ملے گی، وگرنہ اگر تم نے جیب پر اعتماد کیا تو رب پر کیا مانا؟ پھر کلمے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جی فما قال اللہ انی منزلھا علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں دسترخوان اتار دوں گا تم پر، فمن یکفر بعد منکم، جو تم میں سے کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، یاد رکھو فانی اعذبہ عذابا، میں اسے ایسی سزا دوں گا لا اعذبہ احد من العالمین، جو دنیا میں کسی کو نہیں دی ہوگی۔ چنانچہ وہ اس طریقے سے آزمائش میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس قسم کے مطالبے نہیں کیے، اور جو بھی ہے بدر کا موقع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا جی تیار ہو؟ میں نے یا رسول اللہ تیار ہے، آپ حکم دیں گے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، حکم دے پہاڑ سے گر جائیں گے، ہم آپ سے کہتے ہی نہیں کہ آپ پہلے فرشتے دکھائیں کہ فرشتے اتر رہے ہیں تاکہ ہم بھی پیش ہوں، ورنہ پتہ نہیں کل کو اترے نہ اترے تو ہماری شامت آ جائے۔ نہیں ان کا جی ہم پیش ہیں۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں ہم پیش ہوئے بدر میں، اور ہم دیکھتے تھے کہ کافروں کو جب مارنے کے لیے ہماری تلوار ہوا میں اترتی تھی، ہوا میں لہراتی تھی اور گردن پہلے نیچے گر جاتی، اور میں حیران ہوتے کہ میری تلوار تھلے آئی نہیں تھی، گردن پہلے تھلی چلی گئی، اے کیوں ہے؟ تو اللہ کی قدرت ایسی نظر آئی کہ ہم نے اعتماد کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ تو اس لیے یاد رکھیے جو موجود ہے وہ اس کو سپورٹ کرو، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔